السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر زبیر وہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں مینٹورنگ آن اسکرین یوٹیوب چینل۔ آج ہم سورہ نساء کی آیتوں کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ تو پہلی آیت میں کہا گیا، اس کا ترجمہ یہ ہے، لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا اور پھر ان دونوں نے بکثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے تم ایک دوسرے کی ضروریات پوری کرنے کا مطالبہ کرتے، اور قطع رحمی سے بچو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ اس کا ترجمہ اس آیت کا۔ اب اس آیت کی تشریح کیا ہے کہ ایک اللہ پر ایمان رکھنا، توحید، دوسرے قطع رحمی سے بچنا، جس سے یہ کہ صلہ رحمی کی اہمیت کو بیان کیا گیا اور رشتہ داروں کے حقوق کو بیان کیا گیا۔ اور اس میں یہ کہا گیا کہ سب کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے مٹی سے پیدا کیا، اس کا بعد اماں حوا کو پیدا کیا، اس کے بعد میں تمام انسان ان کے ذریعے سے پیدا ہوتے چلے گئے اور یہ چلے گئے۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے، اے انسانوں، تمام انسانوں سے خطاب میں کہا گیا ہے، اور اس میں پھر یہ کہا گیا ہے کہ تمہیں جو ہے، چاہے کوئی چھوٹا ہے چاہے کوئی بڑا ہے، لیکن سب کے ساتھ میں تمہیں برابری کا سلوک کرنا ہے اور قرابت داری اور رشتہ داری کو جوڑے رکھنا ہے۔ اگر کوئی شخص ناراض ہوتا بھی ہے تو فرض بنتا ہے ہمارا کہ ہم اس سے قطع رحمی نہ کریں بلکہ صلہ رحمی کا رویہ اختیار کریں اور اس کے ساتھ میں اچھا اور نیک سلوک کریں تاکہ قرابت داری اور رشتہ داری ہمیشہ جڑے رہیں، اور یہ بھی کہ آپ رشتہ داروں کی حق تلفی نہ کریں، اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ اب دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اس کا ترجمہ ہے، اور یتیموں کا مال جو تمہاری تحویل میں ہو ان کے حوالے کرو، ان کے پاکیزہ اور عمدہ مال کو اپنے ناقص اور برے مال سے نہ بدلو، اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ، کہ یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے، اس آیت میں حقیقت میں یتیموں کی سرپرستی کا جو ہے نا وہ بتایا گیا ہے کہ یتیموں کے حقوق اور ان کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے وہ قرآن حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ یتیم بچوں کی دیکھ بھال کرنے اور ان کے ساتھ اچھے سلوک کرنے اور ان کی مال و دولت کی حفاظت کے بدلے میں جو تفصیل ہے وہ بتائی گئی ہے کہ اگر وہ چھوٹے ہیں تو آپ ان کی مال و دولت اپنے پاس امانتاً رکھ لیں اور اس کی حفاظت کرتے رہیں۔ جب وہ بڑے ہو جائیں، جوان بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں، جوان ہو جائیں، تو ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ نہیں کہ ان کے مال میں خیانت کر دی جائے یا کچھ تھوڑے بہت کمی بیشی کر دیا ہے، نہیں، جن کا مال جس وقت وہ یتیم ہوئے، جب ان کے پاس جتنا مال تھا وہی مال و دولت جو بھی ہے، جائیداد ہے جو بھی ہے، وہ ان کے حوالے کر دی۔ ہم یہ نہ کریں کہ ان کا مال ہڑپ کر لیں یا ان میں سے کوئی کمی بیشی کر دیں، تو یہ جو ہے وہ بہت اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی اس کی وعید آئی کہ یہ جو ہے بہت سخت گناہ ہے کہ ان کا مال جو ہے، یتیموں کا مال کھانا، آپ اس کو کہیں کہ بھی ہم نے اس کو مال کو اپنے تصرف میں لے لیا ہے، نہیں، ان کی مال ایک امانت ہے یتیموں کی جو کہ رکھنا ہے، اور اگر آپ نے اس میں کچھ مقصد یہ کہ تصرف کیا ہے یا اس کو استعمال کیا ہے تو یہ اس کا بڑا سخت گناہ ہے۔ آگے آیت میں کہا گیا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اور عورتوں کو ان کو مہر خوشی سے دے دیا کرو، ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تم کو چھوڑ دیں تو کوئی غلط نہیں۔ اب اس کی تشریح یہ ہے کہ نکاح کے بعد جو مہر مقرر ہوتا ہے وہ فوراً ادا کیا جائے۔ اگر وہ وقت پر ادا کیا جائے گا تو وہ مہر مؤجل کہلائے گا،
اور اگر تاخیر سے دیا جائے گا تو وہ مہر معجل کہلائے گا، دونوں صورتوں میں۔ لیکن مہر کسی صورت میں بھی لازم ہے کہ آپ نے ان کو مہر ادا کرنا ہی ہے اپنی بیوی کو۔ یہ سخت اس کی جو ہے نا وہ تاکید ہے، تاکہ ان کا حق ہے، آپ اپنی بیوی کا حق مہر کی صورت میں اس کو دو گے۔ اگر آپ نہیں دو گے تو آپ اپنی بیوی کی حق تلفی کرو گے۔ تو اگر جو ہے وہ خوشی سے، اگر اس میں سے خوشی سے کچھ نہ لینا چاہیں وہ ان کی مرضی ہے، لیکن آپ نے اپنی طرف سے وہ حق مہر ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ آگے 5ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اس کا ترجمہ یہ ہے، اور کم عقلوں کو ان کا مال جسے اللہ نے تم لوگوں کے لیے سبب معیشت بنایا ہے مت دو، ہاں اس میں سے ان کو کھلاتے اور پہناتے رہو اور ان سے معقول بات کہتے رہو۔ اب اس کی تشریح جو ہے پڑھ لیتے ہیں۔ آیت میں پڑھ چکے ہیں کہ یتیموں کے مال کو تصور میں نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر وہ بلوغت کو پہنچ گئے ہیں لیکن آپ کی ان کا مال آپ کی تحویل میں ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نادان ہیں، ناسمجھ ہیں، اور وہ اس مال کو مطلب غلط کاموں میں خرچ کر سکتے ہیں، یا وہ اس مال کو کہ مطلب یہ کہ اس کو سنبھال نہیں سکتے، جوان ہو گئے ہیں، بالکل ہو گئے ہیں، لیکن وہ اس کی کم عقلی کی وجہ سے وہ نقصان پہنچ سکتا ہے، تو پھر آپ وہ مال ان کے حوالے نہیں کریں، لیکن ہاں ان کی گزر بسر کے لیے جو ہے وہ آپ ان کو وہ دیتے رہیں تاکہ وہ اپنے گزر بسر جو ہے وہ کر سکیں۔ یہ ملکیت ان کے حوالے کرنے کے بجائے ان کی ضروریات زندگی کا انتظام آپ اپنے ذمے لے لیں، اور جو کہ بالکل نیک نیتی کے ساتھ میں کہ ہاں ان کی زندگی کی ضروریات اتنی ہیں، وہ ان کے مال سے پوری آپ کرتے رہیں جب تک کہ ان کا مال آپ کے پاس میں ہے۔ اگر وہ کم عقل ہوں تو شرط یہ ہے، کم عقل ہو، نادان ہوں، نہ سمجھ ہوں، اور ان کو اتنی سمجھ نہ ہو کہ وہ ہو سکتا ہے کہ اپنے جو وراثت میں جو ان کو مال ملا ہے جب آپ ان کے حوالے کریں کہ بھئی یہ آپ کی ملکیت ہے، تو وہ اس کو ناجائز کام میں خرچ کریں، یا ان کو نقصان ان سے پہنچ سکتا ہو، یا وہ نقصان کر بیٹھیں اپنے مال کا، تو اس لیے اب آپ کفالت کر لیں ان کی، اور ان کی گزر بسر کے اوقات کے لیے ان کو وہ اس میں سے ضروریات زندگی ان کی پوری کرتے رہیں۔ امید ہے یہ آیت نمبر 5 سمجھ میں آئی ہوگی۔ براہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔